الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سب سے پہلے اس قرۂ ارض کے روشن ضمیر ہادی برحق سراپا خیر و برکت رحمت عالم نور مجسم خلاصہ کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ اپنی محبت والی آواز کو محبت کے ساتھ بلند کر دے اور لو لگا دے گنبد خضرا کی طرف بڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، بولیے سبحان اللہ۔ ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو ملک ہیں ٹھکانے لگ جائیں، اور اتنے اوصاف ہیں سرکار میں گنتی ہی نہیں، ایک صفت سوچنے بیٹھو تو زمانے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک صفت سوچنے بیٹھو تو زمانے لگ جائے۔ اگر جہاں سرکار کی بات ہوتی ہے، جہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے، جہاں سرکار کا بیان ہوتا ہے، اگر ایک تنہا انسان چاہ رہے کہ مکمل سرکار کے اوپر میں گفتگو کر لوں، کبھی یہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سرکار کی گفتگو اتنی ہے کہ انسان سے بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ بولیے مچل کر سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کی محفل ہے اور میری طبیعت بھی سست ہے، میں نے چاہا اپنا مکمل ٹائم اپنے امام صاحب کو دوں، لیکن مختصر سے وقت میں آپ کے مابین کچھ لمحوں کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ ایک بار اور دے پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہے۔ آپ سمجھیں گے لباس کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ پہنتے ہیں، کیا اسی کو لباس کہتے ہیں؟ ہم اور آپ جو استعمال کرتے ہیں، کیا اسی کو لباس کرتے ہیں؟ تو حضرات گرامی، میں بتانا چاہتا ہوں، آئیے ایک مثال لے لیتے ہیں۔ آئیے ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ تمامی حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ ایک انسان ہے، اس انسان کے جسم پر زخم ہے جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں گھاؤ کہتے ہیں۔ اگر اس انسان کے جسم پر زخم ہے اور وہ انسان کپڑا لگاتا ہے، لباس پہنتا ہے، وہ زخم چھپ جاتا ہے، وہ زخم ڈھک جاتا ہے، اسی کو لباس کہا جاتا ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، شریعت میں لباس سے مراد کیا ہے؟ آپ کے شریعت میں لباس کسے کہتے ہیں؟ قسم خدا کے مسلمانوں، میں بتا دینا چاہتا ہوں، ایک شوہر ہے اور شوہر کے اندر کوئی کمی یا عیب ہے، اگر اس عیب کو بیوی چھپا لیتی ہے، اسی سے مراد لباس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا ارشاد، عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہے۔ حضرات گرامی، آپ سنیے، ہمارے اور آپ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت علی بھی ہے، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ طے فرما دیتے ہیں، جیسے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کے آتے ہیں، ارے کون ابو بکر صدیق؟ وہ ابو بکر صدیق
جن کی جان بھی مصطفیٰ پہ فدا تھی اور ان کا مال بھی مصطفیٰ پر فدا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوڑ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے فاطمہ کا نکاح آپ نے طے فرما دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی کہتے ہیں او ابو بکر صدیق بتانا کیا چاہ رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دے کہ آپ کی پیاری بیٹے کے لیے کچھ جہیز کا انتظام کرو، کچھ قیمتی چیز کو اکٹھا کر کے ان کے جہیز میں دو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ہمارے نبی کہتے ہیں او ابو بکر صدیق، اگر آج میں نے فاطمہ کے نکاح میں جہیز دے دیا تو کل غریب بیٹی ہوگی، کل میری امت کی غریب بیٹی ہوگی، اس کا حال کیا ہوگا، اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ قسم خدا کی مسلمانوں، جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، پردے کے اندر سے، حجرے کے اندر سے فاطمہ تو زہرا سن لیتی ہے اور کہتی ہے ابو جان مجھے جہیز دیا جائے، میرے لیے جہیز کا انتظام کیا جائے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ہمارے نبی کہتے ہیں او میری پیاری بیٹی فاطمہ تجھے بھی جہیز چاہیے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ، اے میرے ابو جان آپ سن تو لیجئے میں کن چیزوں کو طلب کر رہی ہوں، کن چیزوں کو مانگ رہی ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ہمارے نبی کہتے ہیں اے میری پیاری لاڈلی بیٹی فاطمہ بتاؤ تو صحیح تم کس چیز کو مانگ رہی ہو، کس چیز کو طلب کر رہی ہو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ہمارے نبی کہتے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا کہتی ہے یا رسول اللہ، اے ابو جان آپ ہی کا بیان ہے کل قیامت محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹے باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ یا رسول اللہ آپ ہی کا بیان ہے کہ ایسے عالم میں آپ پل صراط کے ایک کنارے کھڑے ہو کر کے رب سلم کی صدائیں بلند کرتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ جب رب سلم کی آپ صدائیں بلند کرتے ہو تو آپ کے پیچھے آپ کی بیٹی کو آمین کہنے کی اجازت مل جائے، یہی فاطمہ کے لیے جہیز۔ لیکن آج دیکھیے ہمارا ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے، ہمارا ماحول کتنا بیکار ہو گیا ہے، ہمارا معاشرہ کتنا بیکار ہو گیا ہے۔ آج ہم جہیز کو طلب کرتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جہیز لینا جائز نہیں ہے، بالکل لیں، لیکن آپ مان دان نہ کریں، ان سے طلب نہ کریں، ان پہ آپ زور نہ ڈالیں، بلکہ آپ کو جو خوشی سے ملتی ہے، جو جہیز آپ کو خوشی سے مل جاتا ہے، اسے آپ آسانی سے رکھ لیں، آپ طلب نہ کریں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، میں اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ آج انسان جس کے پاس بیٹی ہے، اگر ایک بیٹی ہے وہ کسی طرح سے اپنی بیٹی کی شادی کر لیتے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح کروا لیتے ہیں، لیکن جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو گئی ہو، قسم خدا کی مسلمانوں، ایسے باپ کے لیے یہ دنیا نہیں بلکہ جہنم بن جاتی ہے۔ کیوں؟ ایسے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ایک داماد کو خرید سکے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آپ زنا کو مہنگا کر دو اور نکاح کو اتنا سستا کر دو کہ انسان زنا نہ کرے بلکہ انسان نکاح کو آسان سمجھ کر کے مشہور اور مقبول۔ حضرات گرامی، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، اپنے بیٹے کا نکاح کرتے ہیں تو آپ جہیز کو طلب نہ کریں بلکہ آپ نکاح کو سستا کریں۔ آپ نکاح کو جتنا سستا کریں گے اتنی ہی برکت آپ کے گھر میں آئے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی دلہن کسی کی بیٹی گھر میں آتی ہے تو کیا بن کے آتی ہے؟ جب بیٹی رہتی ہے تو وہ رحمت رہتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ رحمت رہتی ہے۔ جب وہی بیٹی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، جب اس کا نکاح ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، جب وہ اپنے شوہر کے گھر پہ چلی جاتی ہے اور جب وہ اپنے شوہر کے گھر پہ جھاڑو لگاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کے اپنے شوہر کے گھر پہ جھاڑو لگانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حج کعبہ میں کعبہ شریف میں جو جھاڑو
اتنا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ جب بیٹی بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، اور جب بیٹی شوہر کے گھر چلی جاتی ہے اور جب شوہر کے آنگن میں شوہر کی صحن میں جب جھاڑو لگاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ادا کرتا ہے۔ اور جب وہی بیوی اس کے پاس اگر بچہ ہو جائے یا بچی ہو جاتی ہے، وہ جب ماں بن جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے پیچھے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی رحمت بھی ہے اور جنت بھی ہے، لیکن آج جب یہی بیٹی کسی کے پاس ہوتی ہے تو ہم اسے شادی کرانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج نکاح کو ہم نے مہنگا کر دیا ہے۔ ضرورت ہے نکاح کو سستا کرے۔ اگر ہم نکاح کو سستا کریں گے ہمارا معاشرہ سے یہ برائی ختم ہو جائے گی کہ جو ایک نور نکلے گا، اور وہ نور ایسا ہوگا کہ جب ہم چلیں گے تو ہمارے گاؤں کے لوگ بھی کہیں گے، محلے کے لوگ کہیں گے یہ کوئی عام انسان نہیں چل رہا ہے، ارے یہ وہی چل رہا ہے جو سنت مصطفیٰ کو زندہ کیا تھا، یہ سنت مصطفیٰ کو زندہ کیا ہے، یہ مستانہ مصطفیٰ چل رہا ہے، یہ دیوانہ مصطفیٰ چل رہا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کرتے ہو، لیکن ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے خرافات کو ہم اپنے گھروں میں بسا لے آتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ڈاکٹر اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا، ارے تم ہو شورن میں نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ حضرات گرامی، میں بتانا چاہتا ہوں کل کا جو ٹائم تھا جب مسلمان چلتے تھے تو غیر مسلم جو ہے دیکھ کر ان سے سبق حاصل کرتے تھے، ہاں یہ مسلمان جا رہے ہیں، ہاں یہ مصطفیٰ کے دیوانے جا رہے ہیں، ہاں یہ مصطفیٰ کے مستانے جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم چلتے ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نہ جانے کیا کیا اپنے دلوں میں باتیں بساتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر ہمیں رتبوں کی بلندی چاہیے، اگر دنیا کے اندر آپ کی شہرت چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، تو قسم خدا کی مسلمانوں آپ کو نکاح سستا کرنا ہوگا، آپ کو شادی سستی کرنی ہوگی، اور آگے چلیے تو آپ ان تمام چیزوں جو آپ دنیا میں ملوث ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑنی پڑے گی۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر آپ دنیا کے اندر بلندی چاہتے ہو تو آپ دکان بھی چھوڑ دیجئے، بلکہ مصطفیٰ کے کردار کو اپنانا شروع کر دیجئے، مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنانا شروع کر دیجئے، مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا شروع کر دیجئے، اور صرف اپنائیے نہیں بلکہ یہ تمنا بھی کر دیجئے، ارے جس طرح مصطفیٰ چلتے تھے اسی طرح چل کے زمانے کو دکھانا ہے، جس طرح مصطفیٰ پیتے تھے اسی طرح پی کر زمانے کو دکھانا ہے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، جس دن ہمارا اور آپ کا یہ کردار ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ عالم یہ ہوگا کہ دنیا کے سامنے ہم اور آپ شوق اور ذوق کے ساتھ کہیں گے، ارے دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ حضرات گرامی، بس ان چند جملوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کر لیتا ہوں۔ جو بھی ہوئے اغلاط انہیں معاف کرے رب کائنات، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہیں آپ بھی، کسی موڑ پہ پھر ملاقات ہوگی۔ آئیے ہم اور آپ اپنے خطیب و امام کا استقبال کر لیتے ہیں۔